اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا وشفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعد فقد قال الصاحب علیہ السلام انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین بذکرکم صلوات بر محمد. تو قرآن میں آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل کو قیامت میں ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو اب ظاہر سی بات ہے ہم کو کس کے پیچھے جانا ہے؟ امیر المومنین کے پیچھے قمبر ہوں گے، سلمان ہوں گے، مقداد ہوں گے، اس زمانے کے لوگ ہوں گے، امام حسین کے زمانے ساتھ ان کے زمانے. ہم کو جس امام کے پیچھے جانا ہے وہ یہی امام ہے جو پردہ غیب میں ہے. اور آج یہ جو دنیا باقی ہے، جو دنیا کا وجود ہے، وہ حضرت کی بنیاد پر ہے. بلکہ یوں کہیے کہ اس دنیا کا وجود بھی محبت کی بنا پر ہے اور اس کی بقا بھی محبت کی بنا پر ہے. وہ حدیث قدسی مشہور ہے جس میں خدا فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے میرے حبیب میں کچھ پیدا نہ کرتا. یہ حدیث کے ساتھ تو الحمدللہ سب کو یاد ہے. الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، یہ سب ساری کائنات کن کے طفیل میں ہے؟ یہ 5 لوگ جو اس چادر کے نیچے ہیں، لیکن وجود تو ہے ان کی محبت پر. آج جو باقی ہے اس کے لیے روایت کہتی ہے لولا الحجہ لساخت الارض، اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین ختم ہو جائے گی. تو اس کا وجود بھی محبت کی بنیاد پر. اس کی میں نے آپ سے کہا کم کر دیجیے، جانے دیجیے اس کو، میری آواز اتنی ہے کہ لوگ سن لیں گے. صلوات برما اور کم کر تو ایک اور صلوات بر محمد. شعراء کو اللہ نے خصوصی انعام سے نوازا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. باوجود اس کے کہ شعراء کے خلاف بڑی زبردست آیت ہے قرآن میں. ہاں ہے، الشعراء یتبعہم الغاوون، قرآن میں آیت ہے. شعراء ان کی پیروی، ان کے آگے پیچھے گمراہ گھومتے ہیں. الم ترو، یہ آیت ہے، حدیث نہیں ہے. الم ترو انہم فی کل واد یہیمون، کیا نہیں دیکھتے ان شعراء کو جہاں سینگ سماتی ہے جو منہ میں آتا ہے بکتے ہیں. مطلب شاید یہ ہو. اب اس کے بعد مگر پھر قرآن نے جیسے لا الہ ہے نا تو الا اللہ بھی ہے، ویسے ہی پھر شعراء نے تعریف کی قرآن نے الا الذین آمنوا، ہاں وہ شاعر جو مومن ہے. نمبر 1 صرف مومن نہیں، وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی بجا لاتے ہیں. صرف عمل ہی نہیں، اصل مین نقطہ یہاں قرآن کا ہے وانتصروا من بعد ما ظلموا. ہاں وہ شاعر جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ سمجھے، آپ اس کا مطلب ساری شاعری ایک طرف، اہل بیت کی حمایت میں شاعری ایک طرف، اس کا مرتبہ ہے. تو اب شعراء اگر اس کے ساتھ طرح ہوں، مظلوم کی حمایت، ایمان، عمل صالح، اگر یہ 3 چیزیں ہیں نا، کیا غضب کا مرتبہ ان کا ہے. 1000 مولوی فیل ہیں ہم جیسے ایک شاعر کے مقابلے میں.
جہاں امام فرماتے ہیں من قال فینا بیتن بن اللہ فی الجنت بیتا، جو ہمارے لیے ایک بیت کہے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کرے گا۔ یا ایک عجیب روایت ہے، الشعراء تلامیذ الرحمن، اس سے بڑھ کے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، شاعر اللہ کے شاگرد ہیں، اب کیا چاہیے آپ کو؟ اور یہی وجہ ہے کہ جو واقعاً شعراء ہیں نا، وقت نہیں ہے ورنہ میں جاتا اس پر، ایک شاعر کا تو ذہن میں آ رہا تھا لیکن چھوڑیے، کسی موقع پر ہم کو جو اصل کہیں، یہ شاعر کبھی کبھی گھنٹے بھر کی مجلس کو ایک مصرے میں کہہ دیتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو حدیث سنایا اور یہ کیا کہ ان کی وجہ سے باقی ہے، مرحوم علی عباد رحمت اللہ علیہ جو مشہور تھے قیس زنگی پوری کے نام سے، اسی موضوع پر ایک مصرع ان کا ہے اور کافی ہے، قائم کو خدا قائم رکھے، قائم سے زمانہ قائم، صلوات اور محمد۔ واقعاً اللہ ہماری قوم میں ایسے شعراء میں اضافہ کرے جو اس دنیا سے جا چکے، ان کی قبروں پر رحمت نازل کرے۔ قائم کو خدا قائم رکھے، قائم سے زمانہ قائم ہے۔ یہ پوری کائنات حضرت کے طفیل میں ہے، حضرت کے صدقے میں ہے، اور کسی امام کا، دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ایسا کیسا کہہ دیا، بھائی ذرا سنجیدگی سے غور کیجئے، حتیٰ بقیہ امام، شاید کسی امام کا اتنا تذکرہ ہوا ہو ہر دور میں جتنا ہمارے امام کا ہوا ہے۔ رسول اللہ سے لے کر کے اور 11ویں امام تک کوئی دور امامت بچا نہیں ہے کہ جہاں ہمارے امام کا ذکر، حتیٰ کربلا، صلوات بر محمد، حتیٰ کربلا۔ امام کی ولادت کب ہوئی ہے؟ سن 255 یا جی 56 بھی ہے، صحیح فرمایا آپ نے، بعض کتابوں میں 56 بھی ہے، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر 56 مان لیا جائے تو تاریخ ولادت نکلتی ہے نور، نون کے 50، واو کے 6، رے کے 200، نور، تو 255 یا 256 حضرت کی ولادت ہے۔ واقعہ کربلا کب ہوا؟ 61 کے 10 ہی دن تو ہے نا، تو 60 ہی ایک طرح سے، یعنی امام کی ولادت سے کتنے برس پہلے واقعہ کربلا ہوا؟ یوں راؤنڈ فیگر میں کہیے 195 سال یا 194 سال کچھ مہینہ پہلے واقعہ کربلا ہوا ہے، لیکن اس وقت بھی امام کو 200 برس پہلے ولادت کے امام کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہاں؟ جب امام سجاد علیہ السلام کی جو تقریر ہے نا، یوٹیوب پہ دیکھیے گا، پرانا 8-10 سال پہلے میں نے پورا خطبہ پڑھا ہے، کچھ حصہ اس کا، پورا تو نہیں کچھ حصہ اس کا، جو ابتدا ہے وہ نقل کرتا ہوں۔ اس زمانے میں بھی جو شام میں امام سجاد علیہ السلام نے تقریر کی ہے، وہاں حضرت کو یاد کیا اپنے خطبے میں، مقدمے میں، فرماتے ہیں ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اے لوگو ہم کو 6 نعمتیں دی گئی ہیں، 7 فضیلتیں دی گئی ہیں، اعطینا العلم والحلم والشجاعت والسماحت والمروت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ نعمتیں یہ ہیں کہ ہم کو علم دیا گیا، حلم و بردباری دی گئی، مجد و بزرگی دی گئی، جوان مردی و مروت دی گئی، مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈالی گئی۔ یہ جملہ ہے امام کا۔ اس کے بعد جو فضیلتیں گنوائی وہ سنیے آپ، وفضلنا بأن من النبی المختار، ہماری فضیلت یہ ہے کہ نبی مختار ہم میں سے، ومن الصدیق، صدیق اکبر یعنی امیر المؤمنین ہم میں سے، ومن الطیار، جعفر طیار ہم میں سے، ومن اسد اللہ، اللہ کا شیر ہم میں سے، واسد رسول، رسول اللہ کا شیر ہم میں سے، ومنا سبطہ هذه الامہ، اس امت کے سبتین یعنی امام حسن و حسین ہم میں سے، اور 7ویں نمبر پہ فرماتے ہیں
ہماری فضیلت یہ ہے کہ وہ منا مہدیھا، اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ جس کے ولادت کے 200 برس پہلے جد یہ کہے کہ ان کا وجود ہمارے لیے باعث فضیلت ہے۔ کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہے، بات یہاں سے چلی تھی، جس دور میں ہمارے امام کو یاد نہ کیا گیا، ہمارے امام کا ذکر نہ ہوا ہو۔ اتنا ذکر ہوا۔ اب دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سر کتاب میں نہیں ہیں، سطروں میں نہیں ہے، سطروں کے نیچے نکلتی ہیں، تلاش کیجیے، لکھا کہیں نہیں ہے، لیکن جو روایت ہے اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ ذکر ہوا کہ پبلک کے دماغ میں لگتا ہے یہ بات آ گئی کہ یہ پیدا ہو چکے ہیں، یہ کہیں آئے، جب اللہ چاہے گا تو ظہور کریں گے۔ یہ تصور میں آیا۔ کہاں سے کہہ رہے ہو؟ ہم نے کہا جو روایت ہے، اگر یہ تصور نہ ہوتا تو کبھی آدمی آ کے امام سے پوچھتا نہیں ہے۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے، شخص آتا ہے اور امام صادق علیہ السلام سے پوچھتا ہے مولا یہ بتائیے آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آدمی آ کر کے امام وقت سے پوچھے کہ آپ نے ان کو دیکھا ہے، اور امام کہہ دیتے بھائی کیسے دیکھ لیں، ابھی تو ان کی ولادت نہیں ہوئی۔ یہ نہیں کہا امام نے کہ کیسے دیکھ لیں، ابھی تو ان کی ولادت نہیں ہوئی۔ جملہ سنیے اپنے امام کا، فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ۔ کیسی بات کرتے ہو؟ اگر میں ان کو پا لیتا تو میں خود ان کی خدمت میں لگ جاتا۔ یہ امام صادق علیہ السلام کا جملہ معمولی نہیں ہے ہمارے امام کے لیے۔ لو ادرکتہ لخدمتہ، اگر میں ان کو پا لیتا تو میں ان کی بولیے خدمت میں لگ جاتا۔ مجھے انگریزی بہت اچھی نہیں آتی، سمجھے آپ، پرائمری تک پڑھا، وہ مدرسہ نازمیہ میں بھی وہ پڑھائی تو جاتی تھی انگریزی، مولانا مشرف صاحب قبلہ مرحوم اللہ بخشے پڑھاتے تھے، چرخے مرغے مارتے بھی بہت تھے، مگر شرارتی لڑکے کہاں ان کا دل لگتا ہے، تو بہت اچھی انگریزی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے کوئی معقول لفظ ہوگا تو بتائیے گا مجھے۔ جو طرز زندگی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، لیونگ اسٹائل ہے نا، امیر المومنین سے لے کر کے اور 7ویں امام تک عام پبلک کی سطح سے بھی انہوں نے نیچے رکھا۔ میں نے کہا نیچے تھا، انہوں نے جان، اس لیے کہ دور وہ بھی تھا جب امیر المومنین کی خلافت تھی، جس طرح چاہتے زندگی گزار سکتے تھے۔ لیکن عالم تو یہ ہے کہ نوکر کو لے کے گئے، سمجھ گئے آپ، کہے بھیا کرتا ہے تمہارے پاس؟ کجی ہے، پیراہن کتنے کا ہے؟ کہ 1 درہم کا بھی ہے، 2 درہم کا بھی ہے۔ حضرت نے کہا دونوں لے آؤ۔ 2 والا بڑھا دیا نوکر کی طرف، قمبر کی طرف، 1 درہم والا خود لے لیا۔ نوکر بھی وفادار ہے، خادم ہے، کہنے لگا مولا آپ ممبر پہ جاتے ہیں تو تھوڑا آپ کا کپڑا ٹھیک ٹھیک رہنا چاہیے، پبلک کے سامنے جو ہے وہ، ہمارا کیا؟ حضرت نے کہا میاں تم جوان ہو، تمہاری عمر ہے پہننے کی، میں کیا بوڑھا ہو چکا ہوں۔ تو اقتدار کے باوجود، خلافت کے باوجود جو لیونگ اسٹینڈرڈ تھا انہوں نے پبلک کے بلکہ اس سے بھی نیچے رکھا، تاکہ عوام کو تسکین ہو جائے کہ جب میرا مولا اس طرح ہے تو مجھ کو کیا دقت ہے۔ تو غربا کے لیے ایک وہ راستہ فراہم کیا کہ ان کو ٹینشن نہ ہو۔ امام حسن کا زمانہ آیا، امام حسین کا، سب کا وہی ہے، عوامی سطح کے برابر خود بھی زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ جا کے خود کھیتوں میں کام کرتے تھے، کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ امام کاظم علیہ السلام کے لیے صلوات و سلام۔ اجا اللہ نہ کرے کسی کو ہوکا ہو جائے کسی کو سمجھانے کا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بات بات پر سمجھانا، بات بات پر یہ، تو جب یہ ہوکا ہوتا ہے تو وہ کہیں بھی نکل جاتا ہے۔ تو روایت کہتی ہے کہ 5ویں امام سے بھی ہے اور شاید 7ویں امام، کہ وہ کندھے پر بیلچا یا پھاوڑا ٹائپ کا کچھ رکھ کے دوپہر کا وقت، گرمی کا زمانہ، مثلا مئی جون فرض کر لیے، بھائی یہ کون ہے یار، اس دنیا کے چکر میں اس دوپہر میں آدمی نکل پڑا، چلو سمجھاتے ہیں،
وہ ہوکا تھا تو بیچارے پھنس گئے، جا کے گئے تو دیکھا کہ صاحب وہ تو امام ہے. کہنے آپ سمجھ گئے آپ اور دنیا کے چکر میں، اگر اس وقت آپ کو موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ امام کو سمجھانے آئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دنیا کے چکر میں مر گئے. حضرت نے فرمایا اگر اس وقت مجھ کو موت آ جائے تو عین اطاعت خدا میں موت آئی ہے. اس کے بعد فرمایا اگر میں کام نہ کروں تو کیا کروں؟ تم جیسے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں. اسی لیے ایک جگہ روایت ہے، چھٹے امام نے جو شیعوں کی پہچان بتائی ہے، شیعتنا من لم یسأل الناس ولو مات جوعا. ہمارا شیعہ وہ ہے بھوکا مر جائے گا، ہاتھ نہیں پھیلائے گا. صلوات درمان، شیعت کی پہچان یہ ہے. بہرحال تو یہ زمانہ 7ویں امام تک رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ امام اول سے لے کے، بلکہ 7ویں امام کا تو حال یہ تھا کہ قید خانے میں شہادت ہی ہو گئی. چھٹے امام میں آپ کہیں گے صاحب وہاں تو بڑا، میں نے کہا جی ہاں شروع میں رہا ہے. 5ویں امام اور چھٹے امام مسجد میں باقاعدہ کلاس لگتی تھی، 4-4 ہزار لوگ. لیکن چھٹے ہی امام کے زمانے میں حالات اتنا چینج ہوئے ہیں کہ اس گلی سے گزرنا مشکل تھا. آدمی 10 بار سوچتا تھا کہ کہیں انٹیلیجنس والے دیکھ نہ رہے ہوں. اور اگر امام سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا نا تو ٹھیلا لے کے جاتے تھے اس گلی میں، سبزی لے لو، ترکاری لے لو. تب حضرت کا گھر کھلتا تھا، سامنے سے آدمی آتا تھا برتن لے کے، لاؤ بھیا. تو وہ جو بیچارہ ٹھیلے والا ہے وہ سوالات کی پرچی اس میں ڈالتا تھا، اوپر سے سبزی. دوسرے دن پھر جب آتا تھا تو ادھر سے جواب ملتا تھا. یہ کیفیت رہی ہے امامت کی ابتدا سے لے کے 7ویں امام تک. لیکن جب 8ویں امام کا دور آیا، صلوات بر محمد، بس سنیے. اچھا 8ویں امام کا دور آیا تو اس زمانے کا جو حضرت کے زمانے کا تھا حاکم، کیا نام اس کا؟ مأمون. میرے صاحب اگر کبھی سیاسی نہج سے اس کی زندگی کا کم وقت کی مطالعہ کیجئے نا تو آج کے جتنے ہیں سب فیل ہیں اس کے آگے. عباس اور ابو طالب، جناب عباس اور حضرت ابو طالب دونوں سگے بھائی ہیں نا، عبد المطلب کے بیٹے. ایک کی اولاد بنی عباس، یہی مامون وغیرہ جو ہیں. ایک کی اولاد، یہ امامت کا سلسلہ تو ایک ہی چنے کی 2 دال تو ہیں. ان سبوں نے کیا کیا؟ اس کا استعمال کیا. امام حسین اور ہم جو ہے بنی ہاشم ہیں، ہم بنی ہاشم ہیں اور ہم جو ہے وہ خاندان پیغمبر کے ہیں، اور اس کا ان کو بینیفٹ ملا. ان کی سرکار بن گئی. میں بہت اس میں نہیں جا سکتا ہوں موضوع میں. ان کی سرکار بنی عباس کی بن گئی. پہلا والا تو کچھ رہا، ابو العباس صفا، کبھی موقع ملے گا تو اس پر پڑھوں گا میں اس نے کیا کیا. لیکن اس کے بعد یا شاید اسی سے پھر یہ لوگ بلکہ بنی امیہ سے آگے بڑھ گئے اہل بیت کو ستانے میں. امام 7ویں امام کی تو وہیں شہادت ہوئی، اسی کے باپ کے ہاتھوں، مامون کے، ہارون کے ذریعے سے. یہ جب آیا تو اس نے دیکھا یار بات خراب ہو رہی ہے. جن کے نام پر ہم آئے ہیں، ظاہر بات ہے پبلک نے سپورٹ کیا. یہی کیا کم ہے کہ بنی امیہ کا ساتھ نہیں دیا شیعوں نے. تو جب سپورٹ کیا تو ان کو رکھنا چاہیے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو جو ان کے وہ ہیں رہبر، آقا، امام، ان کے ساتھ کچھ ایسا کرو کہ شیعوں کا سپورٹ مل جائے. یہ سیاسی ہے. اس کے پیچھے جو راز ہے، جو پڑھنے والے ہیں ان کو اس بہتر اندازہ ہے. بلوایا مدینہ منورہ سے. کیوں؟ صاحب آپ کا حق ہے، صاحب آپ کا حق ہے، آپ مکاری دیکھ رہے ہیں. لیکن امام تو نیت سمجھتے ہیں نا، امام نیت سمجھتے ہیں. اور اسی لیے جو روایتیں ہیں نا علماء کے لیے، ہم لوگوں کے لیے نہیں، ہم لوگ تو طالب علم بھی نہیں ڈنگ کے، علماء کے لیے جو روایتیں ہیں اسی لیے کہتی ہیں ہوش میں رہو. ایک روایت اصول کافی میں بڑی غضب کی ہے، عارفن بأہل زمانے مستوحشن من اوثق اخوانے. واقعی عالم وہ ہے جو اپنے زمانے کے لوگوں کی پرکھ بڑھیا رکھتا ہو، ایک اور مستوحشن
من اوثق اخوانے، سب سے زیادہ جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اس سے بھی دہشت میں رہے کہ کب مجھ کو پھنسا دے گا۔ صلوات، یہ ہے روایت موجود۔ تو امام تو سب دیکھ رہے ہیں، چنانچہ حضرت نے کہا نہیں مجھ کو نہیں چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس پر بہت اصرار بھی نہیں ہوا، آپ میرے بعد ہو جائیے، یعنی ولی یہ عہد ہو جائیے۔ حضرت نے کہا یہ بھی نہیں کروں گا۔ راز کیا تھا اس کے پیچھے؟ کہ ان کو کسی طرح سرکار میں شامل کر لو، کچھ کریں، کرنا تو سب ہم کو ہے۔ آج بھی کوئی اپنی قوم کا آدمی منسٹر ہو جائے وہ کیا کر لیتا ہے نا، لیکن پبلک چیختی ہے کہ صاحب منتری ہیں کچھ کر نہیں رہے ہیں، تو اس کا بیچارے کوئی فائدہ نہیں ہوا منسٹر ہونے سے، سوائے اس کے کہ اور بے آبرو ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، امام کی تیز نگاہ سمجھتی ہے اس کو کہ یہ مجھ کو کیوں بنانا چاہتے ہیں۔ صلوات در محمد، غور کر رہے ہیں آپ؟ حضرت کی نگاہ سے اس نے کہا ولی عہد بن جائیے، امام نے کہا وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا نہیں ہوگا، کہا نہیں ہوگا، کہا تو ہم وہی کریں گے جو باپ دادا نے کیا ہے آپ کے باپ دادا کے ساتھ، سمجھ گئے؟ یعنی ہم مار دیں گے، تو جان بچانا تو واجب ہے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے مگر ایک شرط ہے، کیا؟ ہم حکومتی معاملے میں دخل نہیں دیں گے، نہ اپائنٹمنٹ کریں گے نہ ڈسمس کریں گے، کسی مسئلے میں دخیل نہیں ہوں گے۔ ان کی سیاست کیا تھی کہ جب تبصرہ ہوگا یہ غلط ہوا اس سرکار میں، یہ غلط ہوا اس گورنمنٹ میں، تو یہ بھی جواب دہ ہوں گے کہ صاحب وہ تو ولی عہد ہیں کیوں نہیں بول رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، جو ان کا وقار ہے اپنے یہاں وہ ڈاؤن ہو جائے گا۔ امام نے پہلے ہی شرط لگا دی، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس نام کا رکھ دو تم۔ اب جب بظاہر ولی عہد ہو گئے تو میں نے عرض کیا کہ پہلے دور سے لے کے 7ویں دور تک جو ان کا طرز زندگی ہے وہ عوام کی طرح سے بلکہ اس سے بھی نیچے، لیکن جب امام رضا علیہ السلام کا زمانہ آیا تو ان کے اختیار میں بھی نہیں ہے، خود سے بھی نہیں ہے، بٹ حکومت جو ہے اس شیعوں کو جو ہے وہ سمجھانے کے لیے اس نے وہ پورا پروفائل دیا جو ایک ولی عہد کو ہونا چاہیے۔ صلوات، بظاہر سنیے پورا کہ صاحب وہاں دربان بھی لگے ہیں، حاجب بھی لگے ہیں، آپ بلا جو ہے پرچی کے جا نہیں سکتے، پہلے سے اپائنٹمنٹ لینا تھوڑا سا ولی عہدی کے زمانے میں 8ویں امام کے دور میں جس کو کہتے ہیں نا ہاؤ بھاؤ دکھائی دیا۔ چونکہ اس وقت سے لے کے رسول اللہ کے دور سے آج تک امام کا ہمارے ذکر چلا آ رہا ہے، اب لوگوں کے دماغ میں یہ بات گھسنا شروع ہوئی، یار یہی تو نہیں ہے، ویسے ہی جو چھٹے امام سے سوال ہوئے اسی ٹائپ کا، یار یہی تو نہیں ہے جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن پہلے امام سے لے کے اب تک یہ ہاؤ بھاؤ تو تھا نہیں کسی کا، انہی کا لگتا یہ آئے آ گئے۔ ایک آتا ہے، اب سنیے اور اسی کے بعد آگے جاتا ہوں، 8ویں امام سے پوچھتا ہے انت صاحب الامر، آپ صاحب امر ہیں؟ امام منع تو نہیں کر سکتے یا کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر امام اپنے دور میں صاحب الامر ہے، منع کر نہیں سکتے، لیکن سوال کرنے والے کی نیت جانتے ہیں کہ اگر میں نے خالی ہاں کہہ دیا تو مس گائیڈ ہو جائے گا، اور انکار بھی نہیں کر سکتے کہ ہاں انت صاحب الامر، آپ صاحب امر ہیں؟ فرمایا ہاں انا صاحب الامر، میں صاحب امر ہوں، لیکن وہ والا نہیں ہوں، وہ والا نہیں ہوں جن کو سمجھ کے تو پوچھ رہا ہے۔ اس کے بعد بہت تیزی سے گزروں گا، اس کے بعد حضرت نے فرمایا وَكَيْفَ أَكُونُ ذَلِكَ، اما بھیا کہاں میں کہاں وہ، میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور اب 8ویں امام کی ایک تفصیلی روایت ہے، 2-3 جملے نقل کرتا ہوں کہ جہاں امام نے فرمایا جب وہ آئیں گے تو کیا ہوگا، فرماتے وَكَيْفَ أَكُونُ ذَلِكَ، میں کیسے، وہ جب آئیں گے یکون معہ عصا موسیٰ، وہ جب آئیں گے تو ان کے ہاتھ میں موسیٰ کا بولیے عصا ہوگا۔ اسمارٹ فون سب کے پاس ہے نا، اسمارٹ فون سب کے پاس ہے، اور اتنا اسمارٹ یعنی سمجھدار، یہ فون سمجھدار اور اتنا سمجھدار ہے کہ آپ جو ہے اٹھا لائیے کسی کا فون
लाख आंखें दिखलाइए, खुलेगा नहीं। वो पहचान लेगा कि ये आंखें गलत हैं। आप अंगूठे पे अंगूठा देते रहिए, वो आपको ठेंगा दिखाता रहेगा, पहचान जाएगा। ये उंगलियां तक पहचानता है, इसलिए इसको ज़हीन फ़ोन कहा जाता है, समझदार फ़ोन कहा जाता है, या फ़ारसी में जो है वो होशमंद कहा जाता है। लेकिन चाहे जितना स्मार्ट हो, समझदार हो, आपका अंगूठा पहचान लेगा, आपकी आंखें पहचान लेगा, आपकी नीयत नहीं समझ सकता, है ना। ये स्मार्टफोन आपकी नीयत नहीं समझ सकता। बशर के बाद जो सबसे पहली चीज आई है स्मार्ट, अल्लाह ने मूसा को असा दिया है, स्मार्ट असा है वो, और ऐसा स्मार्ट असा है कि वो मूसा की नीयत तक समझता है। सलवात दर मोहम्मद मूसा अलैहिस्सलाम, उसकी स्मार्टनेस इतनी जबरदस्त है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि वो जनाब मूसा की, बल्कि रिवायत में चलते चलते अगर भूख लगे, वो तो कुरान में भी है कि असा मारा, रास्ता बन गया, थक गए लेके उड़ गया, भूख लग गई। अब रिवायत कहती है जमीन पर रखते थे। अब देखिए नीयत समझ रहा है, ऐसा स्मार्ट असा है, जो चाहा खाने का मूड है, सेब अनार अंगूर, वो शाखें निकली, ताज़े फल, मूसा ने खाया, चले गए। जब वो आएंगे यकून माहू असा मूसा, उनके साथ मूसा का असा होगा। वह खातम सुलेमान, सुलेमान की, यहाँ रुकेंगे तो फिर मजलिसी पूरी हो जाएगी, इसी में जाने दी। सुलेमान की अंगूठी होगी, यूसुफ का पैराहन होगा। और अब बस दो जुमले, आखिरी फिक्रा क्या है, जब आएंगे तो क्या होगा हमारे इमाम के साथ, मूसा का आसा, हजरत सुलेमान की अंगूठी, यूसुफ का दर खैबर, तो बहुत सुना है ना आपने, है मौला के शुजाअत बयान होती, आदमी नारा लगाता है। अब ज़रा इस हदीस में सुनिए कि हमारे इमाम ने, हमारे इमाम के लिए 8वें इमाम ने क्या फरमाया। कभी कलकत्ते गए हैं सर, हैं बटिया बुर्ज भी गए होंगे, दरिया के उस पार जो गार्डन है वहाँ भी गए होंगे, गए हैं ना। वहाँ एक पेड़ है बरगद का, सलवात दर मोहम्मद वहाँ एक पेड़ है बरगद का। बरगद के पेड़ की खुसूसियत ये है, आपके गांव में है ना, वो लटकता रहता है, तो उसकी खुसूसियत ये है कि उसकी डालों से भी सोर, जड़ टाइप की निकलती रहती है। तो वो अपना कहीं यहाँ लटक रही है, कुछ और ऊपर लटक रही है, जैसा पेड़ हो। वो कितना पुराना है कि वो उसकी सोरें जो है वो डाल से निकल निकल के ज़मीन तक पहुँच गए, नहीं है कि सिर्फ ज़मीन तक पहुँची है, और ज़मीन पर पहुँच के वो इतनी मोटी हो गई हैं कि असली तना कौन है समझना मुश्किल है। आप सोचिए कितना पुराना पेड़ होगा। सरकार ने 20-25 साल पहले गया था मैंने, सरकार ने वहाँ लिख के लगा रखा है नेताजी कि असली तने को बताने वाले को 1000 रुपया इनाम। मैं भूल गया, नहीं मैं बंद करके बैठता हूँ, वही शायद भूल गया। हो गई बात। अब सुनिए आप, तो ये दरख्त है इतना बड़ा, मेरे ख्याल में 8-10 बिस्वे में होगा सब। ये तो एक हिंदुस्तान की बात है, समझ गए आप। अफ्रीका वगैरह के जंगलों में पता नहीं कितने पुराने पुराने दरख्त होंगे। अब 8वें इमाम ने फरमाया, जानते हो जब वो आएंगे तो क्या होगा। खैबर सुना है ना, ये भी सुन लीजिए। लौ मद्दा यदहु इला अअज़म शजरतिन अलल अर्द लक़लअहा, और जब वो आएंगे अगर ज़मीन के अजीम तरीन दरख्त की तरफ हाथ बढ़ा देंगे, जड़ समेत उखड़ता नजर आएगा। सलवात दर मोहम्मद। और फरमाया, अच्छा ये तजर्बा सब लोगों को है कि 5वें तक हमारे साथ कौन पढ़ता था गांव में, अब कहाँ है। हाई स्कूल में कौन कौन थे हमारे साथ, अब कहाँ हैं। तो उसमें जो है वो आप चलिए प्राइमरी से लेके इंटर और ग्रेजुएशन तक, तो अपने ही क्लास के लोग
الگ الگ جگہوں پر آپ کو دکھائی دیں گے. کوئی رکشہ چلا رہا ہے, کوئی جو ہے وہ روڈ ویز میں ہو گیا ہے, کوئی منسٹر ہو گیا ہے, کوئی آئی پی ایس ہو گیا ہے, کوئی MBBS MD ہو گیا ہے. تو جب اس طرح کا وہ ہوتا ہے اور آپ پہنچ گئے, پہچانا کون؟ ارے یار میں وسیع حسن ہوں, 5 منٹ. اچھا اچھا, اچھی طرح پہچانتا ہے. آئیو دیکھیے ایک چیز اور بتا دیں, یہ پتہ نہیں آپ لوگ تجربہ ہے, کسی کو اگر ہلکا دکھانا ہے تو بڑے لوگ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم پہچانتے نہیں, اور یہی کیا تھا چوتھے امام کے ساتھ. فرزدق کھڑے ہو گئے کہ تم نہیں جانتے, تمہارا یہ قول کہ تم نہیں جانتے ان کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے, ان کو تو عرب پہچانتا ہے, سنگریزے پہچانتے ہیں جو پیروں تلے روند اٹھتے ہیں. صلوات, یہ پرانا چلا. سمجھے آپ کسی محلے کے سباسد ہو گئے تو اب معلوم ہوا کہ ذات جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے سگے چچا ہم کو سلام کر لیں. نیتا جی ہیں, منسٹر ہو گئے تو کیا کہنا, IAS ہو گئے تو اور سبحان اللہ, پہلوان ہو گئے, سمجھ گئے آپ, کسی چھوٹی سی پارٹی کے جو ہے وہ وارڈ ادھیکش ہو گئے. تو جس کو جس اوقات سے بڑھتا ہے ویسے ہی حیثیت بھولتا ہے. یہ توجہ فرمائی آپ نے نا. لیکن اگر اہل بیت کے یہاں دیکھا جائے, جس امام کی بات ہو, بھیا ان کو بند کرنے کا بتا دیے, بیچارے بھول گئے ہوں گے. کوئی لڑکا ہے بغل میں, بتا دو کیسے بند ہوتا ہے. صلوات بر محمد. تو جس طرف دیکھیے ہمارا امام ہر سمت میں سب سے بلند ہے. علم ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے نا, تقوی ان کے برابر کسی کا نہیں ہے. عقل, اور یہ عقل کے بارے میں صلوات پڑھی, بڑی اچھی حدیث یاد ہے. عقل. لیکن ایک چیز میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے, میں بھول گیا ہوں. آج جو انسان ہے بشر, اس نے اپنی عقل کا کتنا % یوز کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ 1/9 یا 1.9, دو میں سے ایک کہیے نا. 9. اچھا 1/9 سمجھ گئے آپ. تو 1/9 کتنا ہوا پرسنٹیج کے حساب سے؟ کتنا ہوا؟ نہیں سر, 10 ہو گیا. ہاں تمہارا 1/9 آپ کی والی بات کہہ دیں, سمجھ گئے آپ. آج کتنا عقل کا استعمال ہوا میں نہیں معلوم, سر نے بتایا 1/9. 1/9 کا حال یہ ہے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں. 1/9 کا حال ہے چاند پہ چلے گئے ہیں. 1/9 کا حال یہ کہ ہم یہاں مجلس پڑھ رہے ہیں, بیٹھ کے آدمی یورپ امریکہ میں دیکھ رہا ہے. یہ 1/9 کا حال ہے. روایت کہتی ہے جب حضرت کا ظہور ہوگا تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ یہاں آؤ, جی مولا ادھر آؤ, کام لینا ہے کسی سے. روایت ہے سر پر ہاتھ پھیر دیں گے, 100% عقل یوز کر لے گا. جب 1/9 کا یہ حال ہے تو ذرا سوچئے کہ امام کے زمانے میں ترقی کا عالم کیا ہوگا. صلوات بر محمد. طاقت آپ کو بتا چکے, یہ پورا مجمع مل کے چاہے ایک نیم کا پیڑ سامنے ہلا ڈالیے تو ہم جانے, ہے نا, رسہ باندھ کے کھینچ لیجیے تو جانے. اور وہ 2 انگلیاں, ایک ہاتھ. اعظم شجرۃ علی الارض, زمین کا سب سے بڑا درخت, ہاتھ لگائیں گے جڑ سمیت باہر. تو نہ ان کی طاقت کے مقابلے میں کوئی ہے, نہ ان کے عقل کے مقابلے میں کوئی ہے, نہ ان کے علم کے مقابلے میں کوئی ہے. ابھی ہم نے کہا ہمارا حال کیا ہے, جس مسئلے میں ذرا سا کچھ ہو جائیں گے تو نیچے والوں کو پہچاننا
بھول جاتے ہیں، اور امام اس کے باوجود اپنے ماں باپ سے زیادہ ہم پر توجہ. بس میں یہیں سے مجلس ختم ہو گئی. جو جملہ میں نے پڑھا تھا خطبے کے بعد امام کا جملہ ہے، فرماتے ہیں انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین بذکرکم، ہم تمہاری خبرگیری سے غافل نہیں ہیں. ولا ناسین بذکرکم، ہم تم کو بھولے نہیں ہیں. میری مثال ویسے ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے سورج. مت گھبراؤ کہ میں نہیں ہوں تو تم کو جو ہے کوئی نقصان ہو جائے گا، نہ. جیسے بادل کے پیچھے سورج ہوتا ہے، دنیا روشنی سے فائدہ اٹھا رہی ہے، ویسے نظر آئیں یا نہ آئیں نور امامت سے کائنات فائدہ. البتہ اس کے اپنے شرائط. ایک چھوٹا سا قصہ سن بھی لیجئے. صلوات بر محمد. بحرین کیا بحرین کے ساتھ بڑی جو ہے وہ ٹریجڈی رہی ہے شروع سے. شیعہ وہاں عراق سے زیادہ ہیں، شاید کہ ایران سے بھی زیادہ، 90+ ہیں. اس کے بعد ہمیشہ بیچارے پھنسے رہتے ہیں. کیا اللہ کی مرضی. ایک دور تھا کہ جب اتفاق سے حاکم شاید شیعہ تھا بادشاہ، مگر جو اس کا وزیر تھا وہ ناصبی. وہ ہیں جو علل اعلان امیر المؤمنین کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ ہیں ناصبی. ایک دن وہ وزیر، سنیے آپ، ایک دن وہ وزیر ایک انار لے کے آیا. انار ایسا تھا جیسے لگ رہا قدرت سے لکھا ہوا، قدرتی. کیا لکھا تھا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر عمر عثمان علی خلفاء رسول اللہ. وزیر لے کے آیا بادشاہ کے سامنے، کا یہ دیکھو. نہیں مان رہے تھے کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اب دیکھو قدرت نے کلمہ لکھ دیا، اب تو مانو کہ ہم صحیح ہیں. بادشاہ شیعہ تھا، وزیر ناصبی تھا. چڑھ گئی اس کو. اس نے جو مین سربراہ اردہ شیعہ تھے بلا لیا. یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا صاحب کیا بتائیں کیا ہے؟ کہا تو اس کا مطلب یہ حق ہے. نہیں صاحب ایسا نہیں ہو سکتا. کہا تو اس کا جواب لاؤ. نہیں جواب دے سکتے ہو سب. اب ان کی حالت خراب. انہوں نے کہا صاحب 3 دن کا ٹائم دے دیے، جاؤ. اب 3 دن کا ٹائم ملا بحرینی شیعوں کو. اکٹھا کیا، اس میں مومن لوگ چھانٹے گئے. یہ 700 لوگ. پھر ان 700 لوگوں میں سے 7 لوگ، پھر 7 میں سے 3 لوگ جو خیال میں پبلک کے بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہیں. کاہے کے لیے؟ کہ بھیا مولا کے علاوہ کوئی سہارا. یہ تو اب قوم پر آ گئی ہے، پوری قوم تباہ ہو جائے گی. ہم اپنے کو ٹھیک کر لینا، اس کا ٹینشن مت لیجئے، اس کے لیے امام موجود ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے کو ٹھیک کریں بس. اور اپنے کو ٹھیک کرنے کا مطلب یہ ہے کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں اور ہم کو کرنا چاہیے. مثلا دور حاضر میں دعا کرتا ہوں اس منبر سے ان لوگوں کے لیے، اس سے پہلے بھی یہاں آیا تھا جب یہ حصہ کھلا ہوا تھا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس جگہ کو خریدا، جن لوگوں نے خریدا، بنوایا، وقت لگایا، پیسہ لگایا. آج الحمدللہ یہ عمارت موجود ہے. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور کرے. مگر اور یہ کیوں کیا انہوں نے؟ جذبہ خدمت تھا تبھی تو، عشق اہل بیت تھا تبھی تو. ایک بات بتائیں، اہل بیت کا عشق جو مین ہے وہ سب سے زیادہ اپنے چاہنے والوں کو پڑھا لکھا دیکھنا چاہتے ہیں. اور اب جو حالات ہو رہے ہیں، اگر آپ بیدار نہیں ہوئے تو پڑھانا مشکل ہوگا. آپ جیسے بزرگ موجود ہیں، آپ موجود ہیں، ہمارے نیتا جی ان کا اسکول چلتا ہے وہاں کلانپور کی طرف، لیکن توجہ اس لیے ضروری ہے، لڑکیوں کا کالج نہیں بنایا آپ نے تو پھنس جائیے گا. اب ہمارے اوپر 2 چیزیں، میں فیض آباد میں بھی چیخ رہا ہوں، شاید کسی کی سمجھ میں آئی جس کو اللہ نے نوازا. ایک، آپ لکھنؤ میں ہیں نا، بتا دیجئے کس کربلا میں قبر کی جگہ ہے؟
کس کربلا میں اب بچی ہے قبر کی جگہ؟ کہاں دفن ہوں گے ہم لوگ سب؟ لہٰذا اللہ نے اگر کسی قابل کیا ہے سرکار سے الاٹ کروا سکتے ہیں، جیسے بمبئی والوں نے کروایا، الاٹ کروائیے، نہیں تو چندہ کیجئے، بیگھا 2 بیگھا زمین لے کے چھوڑیے آج سے 20 سال بعد کے لیے، ورنہ کہاں دفن ہوں گے ہم لوگ؟ ایک اور دوسری چیز، جتنا ہو سکے انٹر کالج، ڈگری کالج لڑکیوں کا ہم کو آپ کو بنانا ہماری مجبوری ہے، اگر اپنے امام کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ چل رہے ہیں بہت سے جگہوں پر، اللہ ان کو توفیقات میں اضافہ کرے، الحمدللہ۔ اور جن لوگوں نے محنت کی ہے نا، ہے گجرات میں جگہ بھاؤنگر ہے، ان کا اپنا انٹر کالج ہو گیا، ڈگری ہو گیا۔ ابھی میں پچھلے سال گیا تھا تو بات چل رہی تھی میڈیکل کالج کی۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس پر اگر ہم کو اپنے امام کو خوش کرنا ہے، صلوات بر محمد، بس آپ محنت کیجئے، ساتھ وہ دیں گے۔ اور مگر جب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے، آپ دیکھیں اس میں ساتھ کیسے دیا انہوں نے، تو طے ہوا کہ یہ تینوں لوگ ایک ایک دن جائیں گے پہاڑ پر اور اپنے امام سے بولیے فریاد کریں گے۔ پہلے دن گئے پہلے صاحب، واپس آ گئے۔ دوسرے دن دوسرے گئے چیخ پکار کر کے، اب تو آج آخری ہے نا، آخری رات، آج اگر فائنل نہیں کچھ ہو پایا تو گئی قوم۔ تیسرے دن جو شخص گئے ان کا نام تھا محمد ابن عیسیٰ، بحرین کہتے تو بحرینی لگتا ہے، محمد ابن عیسیٰ بحرینی۔ آپ سوچیے آج آخری شب ہے، پوری قوم پر تلوار لٹک رہی ہے، کیا ہوگا؟ گڑ گڑانا شروع کیا۔ تب تک کسی نے کیا بات ہے میں محمد ابن عیسیٰ، بڑے ٹینشن میں لگ رہے ہو، خیریت تو یہ تو اپنے اس میں ہے۔ کہنا بھائی صاحب پلیز سر، ہماری پوری قوم پر آفت آئی، ڈسٹرب نہ کیجئے، ہم کو اپنے امام کو پکارنے دیجئے۔ انہوں نے کہا چلو مان لیا ہم تمہارے امام ہیں تو۔ دیکھیے یہ دماغ بھی ان کے اختیار میں ہوتا ہے، اتنا ہی سوچو کہ جتنا وہ چاہیں گے، تو اسی وقت الرٹ ہو جانا چاہیے تھا نا ان کو، نہ سمجھو ہم تمہارے امام ہیں تو۔ کہا اگر ہمارے امام ہیں آپ تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خود پتا ہے کہ ہمارا ٹینشن کیا ہے۔ تب جواب ملا ہاں انار والے کیس میں آئے ہو، ابھی چوکے جی مولا جاؤ۔ حضرت نے جواب، ابھی میں نہیں سناؤں گا آپ کو، لاسٹ میں جاؤ، لیکن ایک بات سنو، کسی سے بیان مت کرنا، حتیٰ بادشاہ سے، اس سے کہو چلیے سیدھے وزیر کے گھر، وہاں جواب ہے۔ اور اگر وزیر کہے میں جا رہا ہوں سرکار کے آنے کا کرنا، آگے آگے تم، پیچھے پیچھے بادشاہ، اس کے پیچھے وزیر ہوگا، وزیر پہلے نہ جانے پائے ورنہ تم لاجواب ہو جاؤ گے۔ خوش ہو گئے، واپس آئے، کیا ہوا محمد بھائی؟ چلو دربار میں چلو۔ ارے بولو کا نا، وہیں بتاؤں گا۔ وہاں پہنچے، بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہاں صاحب جواب ہے، بولو کا یہاں نہیں۔ کہا پھر؟ کہا چلیے وزیر کے گھر۔ تو وزیر کو تو پتا کیا ہو گیا، میرے گھر؟ کہا جی۔ کہا تو حضور میں چلوں آپ؟ کہا نا، یہ اگر گیا تو میرے پاس جواب نہیں ہے، یہ ہمارے آپ کے بعد گھر میں گھسے گا، ہم آپ پہلے گھسیں گے۔ چلو آگے آگے محمد ابن عیسیٰ بحرینی، پیچھے پیچھے بادشاہ، اس کے پیچھے وزیر، لگتا ہے کہ پرانے آنے والے ہیں اس گھر کے۔ ہاں کدھر سا کمرہ ہے، کیسے زینہ ہے، اوپر پہنچے جو امام نے فرمایا تھا، اور اوپر پہنچ کے سیدھے اس طاق پر پہنچے جہاں امام نے کہا تھا، وہاں سے اٹھایا تھیلی، تھیلی کھولی، کہ یہ لیجئے صاحب، یہ ہے لکڑی کا سانچا، صلوات بر محمد، یہ لیجئے لکڑی کا سانچا۔ یہ کیا ہے؟ کہ صاحب یہ سارے الفاظ اس میں الٹے کھدے ہوئے ہیں، جب انار چھوٹا تھا اسی کے گھر کا انار ہے، وہ پیڑ ہے، جب انار چھوٹا تھا اس نے اس میں باندھ دیا، اسی میں بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، اسی میں دب کے کھد گیا۔ پبلک سمجھے گی کہ صاحب یہ قدرتی کھدا ہوا ہے۔ وزیر نے کہا کہ یہ سازش ہے، تو جواب یہی ہوگا، او تبھی 3 دن کا ٹائم لے رہے تھے، یہ پورا پلان کر کے رکھوا دیا گیا، 3 دن کے اندر یہ کام ہو گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا اب کیا ہو، محمد ابن امام ہے بھیا، پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے آگے۔
محمد ابن عیسیٰ نے کہا ٹھیک پلاننگ ہے، ان سے پوچھئے اس کے اندر کیا ہے، ٹوٹا نہیں ہے نا، دیکھ لیجئے انار، اس کے اندر کیا ہے، دانہ ہی تو، اور کیا ہوگا؟ کہ میں بتاتا ہوں ایک دانہ اس میں نہیں ہے، اندر کی بات۔ پھر توڑ کے دیکھ لیجئے، دھواں اور خاک کے علاوہ نہیں نکلے گا۔ توڑا گیا، دھواں، خاک، ایک دانہ نہیں۔ اب بادشاہ نے کہا محمد ابن عیسیٰ ہمیں تم کہاں سے لیا یہ بات؟ محمد ابن عیسیٰ نے کہا بادشاہ تجھ کو پوچھنے کا حق نہیں ہے، تو شیعہ ہے، ہم بلا مالک کے نہیں ہیں، ہم بلا آقا کے نہیں ہیں، ہم بلا سید و سردار کے نہیں ہیں، یہ میرے امام نے بتایا ہے۔ بادشاہ نے کہا امام نے بتایا ہے تو امام نے بتانے میں 3 دن کیوں لگا دیا؟ کہ یہ سوال میں نے پوچھا تھا۔ جب حضرت نے جواب دیا، محمد ابن عیسیٰ مطمئن ہو گئے، تو فریاد کی شکوہ کیا، مولا 3 دن میں تو قوم کو ادھمرا کر دیا آپ نے، پہلے دن کیوں نہیں بتایا؟ حضرت نے کہا مجھ پر الزام رکھتے ہو، تم کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے، تم نے کیوں 3 دن کا ٹائم لیا تھا؟ خدا کی قسم اگر وہیں تم نے بادشاہ کے دربار میں دل سے پکارا ہوتا یا صاحب الزمان، ہم وہیں آ کر کے اس کا حل بیان کرتے۔ ہمارا امام اور اتنا کریم ہے، بس آخری فقرے اور ختم و دعا، اتنا کریم ہے میرا مولا، اتنا کریم ہے میرا مولا۔ مرحوم سید ابن طاؤس کیا چاہتے ہیں آپ سے، ہم سے؟ میں نے ایک جملہ کہا نا، امام کو خوش کرنا ہے یہ کیجئے۔ کیوں کہا؟ پیچھے حدیث ہے، تم چاہے جتنے بڑے ہو جاؤ، جب تک جو ہے وہ قوم کے خدمت گزار نہیں ہو، ہم سے تم سے مطلب نہیں ہے۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے ہمارے یہاں توقیع، کیا؟ جیسے حدیث ہے ویسے ایک لفظ بولا جاتا ہے توقیع۔ توقیع کہتے ہیں کچھ لیٹر ہیں جو امام کی طرف سے صادر ہوئے ہیں کچھ بزرگوں کے لیے، من جملہ ان لوگوں میں، پوری کتاب موجود ہے توقیعات پر، من جملہ ان بزرگوں کے جن کے لیے توقیع آئی ہے مرحوم آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی رضوان اللہ علیہ۔ جانتے ہیں ان کے لیے امام نے کیا کہا؟ 2 شرط بتائیے اور پھر اپنا وعدہ، اتنا سا ہے، رخص نفسک للناس، ابو الحسن مرجع ہے نا، رخص نفسک للناس، اپنے کو پبلک کے لیے آسان بنا دو، وَأَجْلِسْ فِي الدَّحْلِيزِ، یہ بھی میننگ وہی ہے، اور دہلیز پر بیٹھو، اردو میں تو بولی جاتی ہے نا، گھر کے باہر، مطلب وہی ہے کہ پبلک کو تم سے ملنے میں پرابلم، یہ 2 کام کرو۔ امام کا وعدہ ہے نحن ننصرک، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ تو ایک ہو گیا، اور دوسرے تنہائی میں، اکیلے میں، جانتے ہیں ہمارا امام ہمارے لیے دعا کیا فرماتا؟ بس یہ سن لیجیے، ختم ہو گیا۔ مرحوم سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کو سرداب میں اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کرتے سنا گیا، شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا وفاضل طینتنا، خدا ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا ہوئے، ہماری فاضل طینت سے پیدا ہوئے۔ تو ٹھیک ہے، اور بھی روایتیں ہیں، شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اگلا فقرہ جو ہمارا باپ نہیں کہہ سکتا، جو ہمارا عزیز ترین دوست نہیں کہہ سکتا، جانتے ہیں ہم جرم کریں گے، آپ اپنے ذمے لیجئے گا چاہے جتنے تعلقات ہوں، لیکن ہائے میرا مولا قد فعلوا ذنوبا کثیرا، اللہ انہوں نے بہت گناہ کیا ہے۔ مطلب شاید یہ ہے کہ ہم نہیں کہتے ہمارے شیعہ بہت اچھے ہیں، گڑبڑ ہیں، گناہ کیا ہے انہوں نے، لیکن کیوں؟ ہمارے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اپنے ذمے لیتے ہیں۔ یہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ قد فعلوا ذنوبا کثیرا، انہوں نے بہت گناہ کیا ہے، لیکن کیوں؟ اتکالا علی حبنا و ولایتنا، ہماری محبت اور ہماری ولایت پر بھروسے کی وجہ سے۔ اتنا کری، اس کے بعد جو 2 جملے دعا کے ہیں اور بس تمام، فرماتے ہیں خدا ان کا گناہ 2 طرح کا ہے، یا تیرے اور ان کے بیچ کا میٹر ہے، تیری نافرمانی کی ہے، تب تو سیدھے سیدھے امام نے فرمایا ان کان ذنوبہم بینک و بینہم فاصفح عنہم
لقد رضینا، خدا اگر ان کا گناہ تیرے اور ان کے بیچ ہے اللہ ان کو معاف کر دے، لقد رضینا، ہم ان سے راضی، یہ معمولی جملہ نہیں ہے، ہم ان سے خوش ہیں اللہ ان کو معاف کر دے۔ اس کے بعد فرماتے وَإِنْ كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ، لیکن اگر ان کا آپس کا گناہ ہے، ہم نے ان کو ستایا ہے، انہوں نے کسی اور کا ظلم کیا، تب امام نے نہیں کہا اللہ معاف کر دے، لیکن تب بھی دعا ضرور کی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ خدا ان کو توفیق دے دے ایک دوسرے کو معاف کرنے کی۔ اب بس ایک توجہ کر لیجئے، شیعت کی پہچان، ہم شیعہ ہیں کہ نہیں ہیں، یہ بہت بڑی پہچان ہے ہمارے لیے۔ ہمارے خاندان میں اختلاف ہے، جھگڑا ہے، لڑائی ہے، پنچایت ہوئی، لوگوں نے کہا چھوڑو مولانا جانے دو، ارے ہوتا رہتا ہے، لڑکے ہیں جانے دیجئے۔ ہم نے نا، اس کو تو زندگی میں نہیں معاف کریں گے۔ یہ کس نے کہا نہیں معاف کروں گا؟ جو اپنے کو شیعہ کہتا ہے نا، مجلس پڑھتا ہے۔ امام کی دعا کیا ہے؟ خدا ان کو معاف کرنے کی توفیق دے۔ سر ہمت ہے پورے مجمع میں کہنے کی کسی کی کہ امام کی دعا ریجیکٹ ہو جائے گی؟ امام کی دعا، تب ہم نے کیوں کہا زندگی میں معاف نہیں کروں گا اس کو؟ اس کا مطلب امام کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ کہا نا، امام کی دعا تو رد نہیں ہو سکتی، کب پھر ہم معاف کرنے کو کیوں نہیں تیار ہیں سامنے والا جب کہ کہہ رہا؟ اس کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے، جیسے شیعوں کے لیے امام نے دعا کی ہے، شاید ابھی ہم وہ شیعہ ہی نہیں ہو پائے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کو۔ بس آپ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، آپ سب ہم سے بلند ہیں، بزرگ ہیں، آپ کے لیے نہیں لیکن اپنے بچوں سے کہتا ہوں، تم کالج جاتے ہو، تم اسکول جاتے ہو، ہے نا، تم آفس جاتے ہو، کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہر جگہ رہتا ہے۔ اگر دنیا اور آخرت سنبھالنا چاہتے ہو تو ایک بار یہ سوچ کے نکلو، پتہ ہے کہ صاحب غلطی میری نہیں، غلطی اس کی ہے، غلطی اسد نے نہیں کی ہے، غلطی وسیع حیدر کی ہے، لیکن امام چاہتے ہیں تمہاری غلطی ہو یا نہ ہو جانے دو، اور یہ سوچ کے نکلو بیٹا گھر سے کہ مولا غلطی اس کی ہے میں جانتا ہوں، لیکن آپ خوش رہیے اس لیے میں الٹا جا کے معافی مانگ لیتا ہوں۔ ایک بار اپنے امام کی فرمائش پر، خواہش پر عمل کر کے دیکھیے، انشاءاللہ دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے۔ صلوات بر محمد و بس بہت وقت ہم نے لے لیا آپ کا۔ ایک اور چیز، آقا وحید خراسانی کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ تو ان کے جو دروس، اب درس چاہے جہاں رہیں آپ سن سکتے ہیں، سی ڈیاں ہیں، آن لائن ہے، نیٹ پر ہے۔ تو ایک دن میں ان کی تب سی ڈی تھی، سی ڈیاں منگوائی تھی، اس سی ڈی میں ان کا کوئی درس سن رہا تھا میں، اس میں انہوں نے ایک عجیب چیز امام کے لیے فرمائی۔ تھا تو اصول فقہ کا درس، مگر وہ شاید 15 شعبان کے آس پاس کرا ہوگا، تو امام کے لیے ایک بات فرمائی جو میں آپ کو شیئر کرتا ہوں ان کی زبانی۔ وہ کہتے ہیں اپنے استاد سے کہ وہ ایک بزرگ تھے، کوئی آغا سید جمال گلپائے گانی، وہ بڑے پہنچے ہوئی شخصیت، انہوں نے فرمایا کہ کچھ ریاضتیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی ان ریاضتوں کو پورا کر لے جائے واقع کربلا کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کی بات ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں لیکن چاہے جتنا آدمی بلند ہو جائے، کچھ مناظر ہیں جو مومن کے سامنے نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے مومن برداشت نہیں کر سکتا، اس کا دل اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ امام حسین کی شہادت دیکھ کے اور زندہ رہ پائے، اہل بیت کی اسیری دیکھ کر کے زندہ رہ پائے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں مگر امام جو پردہ غیب میں ہے، حضرت جہاں جاتے ہیں زیارت کے لیے، وہاں کے مصائب امام کی نگاہوں کے سامنے مجسم ہو کے آتے۔ بس اتنا گھر پہ آدمی بیٹھ کے سوچتا رہے، روتا رہے کہ امام کا کلیجہ کیسا۔ اسی بنا پر آج اگر کوئی ہم سے آپ سے پوچھے کہ دنیا میں سب سے زیادہ دکھا ہوا دل کس کا ہے، کیوں؟ کہ اس لیے کہ ایک روایت اور ہے جس میں ملتا ہے کہ ہر شب جمعہ ہمارے اعمال امام کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اگر اچھے ہیں خوش ہوتے ہیں، دعا دیتے ہیں، اگر اعمال اچھے نہیں ہیں بس دعا نہیں دیتے، گریہ کرتے ہیں۔
تو ایک طرف ہماری بدعمالیاں، دوسری طرف یہ اہل بیت پر ہونے والے مصائب، جو آدمی دیکھ رہا ہے اس کے قلب مبارک کی کیا کیفیت ہوگی۔ شاید یہی وجہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کے گھروں میں بھی لگا ہو، پہلے بڑے اسٹیکر اس طرح کے بنوا کے جس نے بھی چھپوایا اللہ اس کو اجر دے، امام کا یہ جملہ گھروں میں لگا رہتا تھا، لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا۔ اسی لیے امام زمانہ فرماتے امام حسین کے لیے آقا اگر روتے روتے آنکھیں خشک ہو جائیں، خون رونا پڑے گا روؤں گا مگر رونا بند نہیں کروں گا۔ وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا۔ اللہ اکبر۔ اور بس آپ اس تصور کے ساتھ یہ دو جملے سن لیجئے کہ ہم آپ سنتے ہیں تو گریہ کرتے ہیں، بلکہ میں نے عاشور کو تو کچھ بچوں کو ایسا دیکھا ہے کہ تڑپ تڑپ کے بے ہوش ہوتے ہیں، آپ سنتے ہیں اور آپ کی حالت یہ ہے۔ میرا امام دیکھتا ہوگا تو اس کے قلب مبارک کی کیا کیفیت ہے۔ سب چلے گئے، امام حسین سلام اللہ علیہ تنہا ہیں، اکیلے ہیں۔ فنظر یمینا وشمالا، حضرت نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، یہی تو کہا ہے نا میر صاحب نے رحمت اللہ علیہ، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ۔ روایت کہتی بی بی آگے بڑھی، دونوں باہیں گلے میں ڈال کے لپٹ گئی، بھیا میں نہ جانے دوں گی۔ اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بے امام سمجھ گئے اب اجازت آسان۔ فاشارہ الی قلب اختہ، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا، نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی۔ جدا ہوئی، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ چند قدم چلے تھے بس تمام کہ پیچھے سے آواز آئی مہلا مہلا یا ابن الزہرا، مہلا مہلا یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے فاطمہ کے دل بند آہستہ آہستہ۔ مڑ کے دیکھا زینب چلی آ رہی ہے، اتر گئے، بہن تم تو اجازت دے، اب کیا؟ اماں نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے میرے بچے کے گلے کو چوم لینا۔ کوئی زینب کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اسی گلے پہ کند خنجر پھرایا جائے۔